إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر، بزرگی، بڑائی، ثنا، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جس کی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جنہوں نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تعلق کو مضبوط کرنے کی ترغیب دی اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا خوبصورت بہترین طریقہ بتلایا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب سے خوبصورت بہترین نام اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ گزشتہ جمعے کے خطبے کے اندر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی لذت کو چکھ لیتا ہے، ایک مرتبہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس کا اندازہ ہو جاتا ہے،
تو پھر اس انسان کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں ان میں سے بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات، ان کو جاننا، ان کا علم حاصل کرنا اور ان پر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک پہنچنا، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ الجواب الکافی میں کہتے ہیں کہ من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ، جو انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے اللہ کے اسماء کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے ذریعے، جو انسان اللہ کی معرفت و پہچان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کی روشنی میں حاصل کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں احبہ لا محالہ، پھر ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہ کرے۔ یہ پھر ممکن نہیں رہتا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہ کرے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صحیح طور پر علم ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے محبت کرنے پہ انسان کا دل جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں کہ بعض طرف یہ کہتے تھے کہ مساکین اہل الدنیا الذین لم یذوقوا اطیب ما فیہا، اس دنیا میں سب سے بڑا فقیر اور مسکین وہ انسان ہے کہ جس نے اس دنیا میں سب سے لذیذ اور میٹھی، چاشنی اور رنگینی والی اور سب سے خوبصورت نعمت جو ہے اس کی مٹھاس جس نے نہیں چکھی ہے۔ مساکین اہل الدنیا، دنیا میں سب سے بڑا فقیر، کنگال، تنگ دست اور مفلس، نادار، مسکین وہ انسان ہے جس انسان نے اس دنیا کی سب سے لذیذ نعمت اس کو نہیں چکھا۔ قیلا ما اطیب ہذہ الدنیا، اس دنیا کی سب سے خوبصورت، لذت والی، سب سے زیادہ پاکیزہ، طاہر و مطہر نعمت کون سی ہے؟ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس نعمت کو نہیں چکھا تو وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مسکین ہے۔ تو کہتے ہیں معرفت اللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، وحبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا، والانس بقربہ، اور اللہ کا تقرب حاصل کر کے انسان کا لذت اور چاشنی کو حاصل کرنا، والشوق الی لقائہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا کرنا، یہ دنیا کی سب سے عظیم، بہترین، پاکیزہ اور سب سے لذیذ نعمت ہے، اور جو انسان اس نعمت سے محروم ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے دل کی زندگی کو ضائع کر دیا، کہتے ہیں فَإِنَّ حَيَاةَ الْإِنسَانِ بِحَيَاةِ رُوحِهِ وَقَلْبِهِ، انسان کی جو زندگی ہے یہ اس کے دل اور اس کی روح کی زندگی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فَإِنَّ حَيَاةَ الْقَلْبِ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، انسان کے دل اور روح کی جو زندگی ہے یہ اللہ کی پہچان سے آتی ہے کہ جو انسان اللہ کے اسماء اور صفات اور افعال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اپنے دل اور زندگی کو، دل اور روح کو زندگی عطا کرتا ہے، تو یہ انسان حقیقی معنی میں زندہ ہے۔ فَمَنْ فَقَدَ حَيَاةَ الْقَلْبِ فَقَدَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، جس انسان کے دل اور روح کو زندگی نصیب نہ
نہ ہوئی، اس انسان نے ہر طرح کی خیر کو ضائع کر دیا۔ جس انسان کے دل اور روح کو زندگی نہ ملی تو وہ انسان ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ وَلَوْ تُعُوِّذَ عَنْهَا مَا تُعُوِّذَ مِنَ الدُّنْيَا، اگرچہ اس کے بدلے میں انسان کو پوری دنیا عطا کر دی جائے، دنیا میں جتنے خزانے ہیں یہ سارے عطا کر دیے جائیں، جتنے بھی پھل اور باغات ہیں یہ انسان کی ملکیت میں آ جائیں، جتنی گاڑیاں اور کوٹھیاں ہیں یہ انسان ان کا مالک بن جائے، یہ سب کچھ مل جائے، لیکن اگر دل اور روح کو زندگی نہیں ملی ہے تو اس انسان نے اس کائنات کے اندر ساری نعمتوں کو ضائع اور برباد کر دیا ہے، کیونکہ دل اور روح کی زندگی یہی اصل انسان کی زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس آدمی کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور مثال اس آدمی کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، مثال زندے اور مردے کی ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کی زندگی کا سامان کرتا ہے، اپنی روح کو تازگی اور شیفتگی عطا کرتا ہے، یہ انسان زندہ ہے۔ اور مثال اس کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ انسان مردہ انسان ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھروں میں زندگی آ جائے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے سرفراز ہو کر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے تو پھر انسان کو جو لذت اور آشنائی ملتی ہے، پھر انسان جس نعمت سے سرفراز ہوتا ہے، یہ انسان کی حقیقی زندگی ہے۔ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ زندہ لوگوں کی رہائش نہیں ہے، وہ قبرستان ہے، وہ مردہ خانہ ہے۔ یہ اللہ کا جو ذکر ہے، یہ اللہ کی جو معرفت ہے، اس سے انسان کے دل کو زندگی ملتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو، ان آیات کو جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں اور آیات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، ان کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا، اتدری ای آیت اعظم فی کتاب اللہ، میرے صحابی ابی بن کعب تجھ کو پتا ہے اس قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قال اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا اللہ کے نبی اس قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت، سب سے افضل آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ فضرب بیدہ فی صدرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سینے پہ مارا اور فرمایا لِيَحْنَكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِينَ، ابی بن کعب میرے صحابی تجھ کو یہ علم مبارک ہو، تجھ کو مبارک باد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو اس علم سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ کا تجھ پہ بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو اس بات کا علم دیا ہے کہ تجھ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ ہاں، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت ہے۔ بھائیو ذرا غور کیجئے، یہ آیت سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں میرے اور آپ کے رب کی صفت بیان ہوئی ہے، اس میں میرے اور آپ کے رب کے اسماء الحسنی کا ذکر ہوا ہے،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمدہ اور بہترین صفات کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے چونکہ اللہ کے اسماء و صفات اس آیت میں بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں، اس لیے یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں سب سے افضل اور اعظم اور عظیم آیت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کو سنا تو فرمایا والذی نفسی بیدہ، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، صحابہ مجھے اس ذات باری تعالیٰ کی قسم ہے جس ذات باری تعالیٰ کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انہا ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، مجھے اس اللہ کی قسم ہے اس سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی قرآن مجید میں کوئی سورت ایسی ہے کہ جو مقام و مرتبے میں اس سورۃ فاتحہ کو پہنچتی ہو۔ انہا لسبع مثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، صحابہ یہ ساتھ کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آسمانوں سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کو ہدایت سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی وحی نازل کی ہے، چاہے وہ تورات کی شکل میں نازل ہوئی ہے، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، یا اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی وحییں نازل کی ہے، ان ساری وحیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے عظیم سورت جو آسمان سے نازل کی ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بھائیو ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ وحی جو سب سے عظیم وحی ہے کہ جو نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں اتنی عظیم وحی نازل ہوئی ہے، یہ سورۃ فاتحہ پھر کتنی قیمتی وحی ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم وحی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی نازل کی، اس میں سب سے عظیم وحی سورۃ فاتحہ کی نازل کی، تو یہ کتنی عظیم سورت ہوگی۔ اور اس سورت کے اندر کیا چیز ہے جس سورت نے، جس چیز نے اس سورت کو اتنا مقام و مرتبہ عطا کر دیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ کے اسماء ہے، اس میں اللہ کی صفات ہے، اس میں اللہ کی پہچان ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ جس صورت میں اللہ کی اسماء و صفات ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی پہچان ہو، اگر وہ صورت ساری وحیوں میں سب سے افضل ہے تو یقیناً وہ انسان جس کو اللہ کے اسماء کی پہچان ہے، جس انسان کو اللہ کی صفات کا علم ہے، وہ انسان بھی انسانوں میں سب سے عظیم انسان ہے، وہ انسان بھی سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے، سارے انسانوں سے کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، یہ جو چھوٹی سی سورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد جو ہے سورت،
فرمایا یہ 10 سپاروں کے برابر ہے۔ بھائیو یہ سورت اخلاص 10 سپاروں کے برابر ہے۔ اس سورت کے اندر کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک ہی چیز ہے، اس میں میرے اور آپ کے رب کی پہچان ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، اس کے بعد کسی اور سورت پڑھتے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت لے کر گئے، اللہ کے نبی یہ صحابی جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ 2 سورتیں پڑھتے ہیں، انہیں کہیے کہ ایک سورت پڑھا کرے کہ جب بھی جماعت کرواتے ہیں تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں۔ آپ ان کو کہیے جیسے دیگر لوگ جماعت کرواتے ہیں ایک سورت پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک سورت پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، پوچھتے ہیں اے میرے صحابی تم ہر نماز میں یہ سورت اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا انہا صفت الرحمانی و انی احبها۔ اللہ کے نبی اس میں میرے رب کی صفت اور تذکرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اس میں اللہ کے اوصاف کا ذکر ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مختلف روایتوں میں 2 بڑی خوشخبریاں دی۔ فرمایا ان اللہ یحبک، تو اس سورت سے محبت کرتا ہے تو یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے زبان رسالت سے خوشخبری دیتا ہوں، ان اللہ یحبک، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی صفت سے، جو اللہ کے نام سے، جس کو اللہ کے تذکرے سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، یا صحابی میں تجھے دنیا میں بشارت دیتا ہوں کہ سورت کی محبت کی وجہ سے تو جنت کے اندر چلا جائے گا، کیونکہ ہر ایمان کی، ہر عمل کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان پر ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان اونچی اور مضبوط عمارت اور بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَعَلَيْهِ بِتَوْثِيقِ أَسَاسِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنی بلڈنگ کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط رکھے، وہ احکامی انہیں شدید پختہ کرے، وَشِدَّةُ الْإِعْتِنَاءِ بِهِ، اور جو بنیادیں ہیں ان کا پورا خیال کرے، ان پہ پوری محنت کرے، کیونکہ پوری بلڈنگ کا دار و مدار بنیادوں پر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَالْأَعْمَالُ وَالدَّرَجَاتُ بُنْيَانٌ، یہ جو اعمال ہے، یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ و زکوٰۃ ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو صدقہ و خیرات ہے، یہ دنیا میں انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، وَالدَّرَجَاتُ، اور جنت کے جو درجات ملنے والے ہیں، اساسُهَا الْإِيمَانُ، اس سب کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی پہچان اور اللہ پر ایمان ہے۔ بھائیو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 30 جگہ پر قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ میرے اسماء و جو صفات ہیں ان کا علم حاصل کرو، فَاعْلَمُوا، علم حاصل کرو، ان اللہ عزیز الحکیم، اس بات کا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز غلبے والے ہیں، اللہ پہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، حکیم، اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، اللہ کا کوئی کام بھی فضول اور بے مقصد نہیں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس بات کا علم حاصل کرو، تحقیق کرو، پوری محنت اور کوشش کرو، سیکھو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، دل کی دھڑکن سنتے ہیں، پتھر پہ چونٹی کے پاؤں کی جو آواز اور حرکت اور
لہر ہے اللہ اس کو سنتے ہیں، دلوں کے کھٹکے کو سنتے ہیں۔ علیم اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 30 جگہ پر قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کا علم حاصل کرو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام، من حفظھا دخل الجنۃ، جس نے ان کو یاد کر لیا جنت میں چلا جائے گا۔ دوسری رات میں فرمایا، من احصاھا دخل الجنۃ، جس آدمی نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، ان کا معنی سیکھ لیا، اس معنی کو اپنے دل میں جلا دے دی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا، یہ انسان ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ اس انسان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے۔ تو یہ جتنی صورتیں ہیں جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، ان کے پیچھے ایک ہی راز ہے کہ ان صورتوں میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، اور جو انسان اللہ کے اسماء کا علم حاصل کر لیتا ہے، جو انسان اللہ کی صفات کو پہچان لیتا ہے، وہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کائنات کی تخلیق کے 2 مقصد بیان کیے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ایک مقصد یہ بیان ہوا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرا مقصد اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ومن الارض مثلہن 7 زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے، یتنزل الامر بینہن، اللہ کے احکامات ان زمینوں آسمان میں اترتے ہیں۔ یہ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ پیدا کیا ہے تاکہ تم کو پتہ چل جائے، تمہارے علم میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ توحید کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور عمل۔ یہ اس کائنات کی تخلیق کے یہی 2 مقصد ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم مل جائے، اور پھر اس علم کی روشنی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اسی لیے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس آیت کریمہ کو صحیح بخاری میں نقل کیا تو اس پہ باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، زبان سے کوئی بات کہنی ہے، اللہ کے لیے کوئی عبادت کرنی ہے، ان ساری چیزوں سے پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کی معرفت اور پہچان ہونی چاہیے، پھر جو ہے وہ انسان صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کر سکتا۔ اور اگر انسان کے پاس یہ علم ہو تو انسان بڑی بڑی مصیبتوں، پریشانیوں اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے صفات الصفا میں بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینہ سے باہر صحرا میں نکلے، گرمی بڑی شدت کی تھی، ہم نے دسترخوان لگایا، اس پہ پانی کو رکھا، اس پہ کھانے رکھے تاکہ کھائیں،
ایک چرواہا پاس سے گزرتا ہے، جب چرواہا اس شدت کی گرمی میں گزر رہا ہوتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو آواز دے کے کہتے ہیں ہلم یا راعی الغنم، اے گرمی میں بکریوں کو چرانے والے ذرا ہمارے پاس آ جاؤ، یہ ٹھنڈا پانی پی لو اور یہ کھانا کھا لو، گرمی بڑی شدت کی ہے۔ اس نے کہا انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ کلمہ سنا تو تڑپ گئے، اس شدت کی گرمی میں صحرا میں ریت جو جلس رہی ہے، تیز اور گرم ہوائیں چل رہی ہے، تو بکریوں کو چرانے والا تو نے روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سوچا مجھے اس آدمی کی امانت کو پرکھنا چاہیے، کہا ان بکریوں میں سے ایک بکری ہم کو فروخت کر دو، ہم تم کو پیسے دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، جس کو پکا کے تو اپنے روزے کو افطار کر لینا۔ اس نے کہا جناب والا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے آقا کی ہیں، میں ان کو بیچ نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے یہاں پر تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اپنے مالک کو جا کے کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا، بکری لے گیا، کھا گیا، پہلے بھی تو بھیڑیے بکریاں کھاتے ہیں، آج بھی کہہ دینا۔ اسے کیا پتا، چرواہے نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا این اللہ، اگر میرے مالک کو میرے آقا کو نہیں پتا فَإِنُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کہاں ہے، کیا یہ بات اللہ کے علم میں بھی نہیں آئے گی؟ اور یہ کہتا ہوا چلا گیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما داڑے مار کے رونا شروع کر دیا، اور زبان سے ایک ہی کلمہ جاری تھا این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ جب انسان کو اللہ کے بارے میں علم ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے اسماء و صفات کو جان لیتا ہے، تو پھر ایسا ایمان ہوتا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ اس اللہ کے اسماء و صفات کے علم نے اس انسان کو گناہ سے محفوظ کر دیا، اور صحابی رسول اس انسان کے ایمان پہ تعجب کرتے ہیں، ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو۔ بھائیو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورے نبیوں کی دعوت کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے، سارے نبی اس دنیا میں تین چیزوں کی دعوت دینے کے لیے آئے، ایک اللہ کی پہچان بھی اسمائہ و صفاتہ و افعالہ، تو لوگوں کو بتلائے اللہ کے یہ نام ہیں، اللہ کی یہ صفات ہے، اللہ یہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا ومعرفۃ الطریق الموصلۃ الیہ، اور لوگوں کو رستہ بتائیں کہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائیں، اور پھر فرماتے ہیں وَهِيَ ذِكْرُهُ وَشُكْرُهُ وَعِبَادَتُهُ الَّتِي تَجْمَعُ كَمَالَ مُحَبَّتِهِ وَكَمَالَ الذُّلِّ لَهُ، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ عبادت جو اللہ کی محبت پر مبنی ہو اور اللہ کے سامنے عاجزی پر مبنی ہو۔ نبی جو ہے وہ اپنی قوموں کو یہی چیز بتلانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ایک اللہ کی پہچان، دوسرا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا رستہ، اور تیسری چیز جنہوں نے اللہ کو دنیا میں پہچان لیا اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا، ان کو یہ بتلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ انہی تین چیزوں کا علم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان میں اللہ کی پیاری صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ صفات بہت پسند ہے، اس لیے ان پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان
صفات کو پیدا کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تواب ہے، یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ شکور ہے، یحب الشاکرین، شکر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب یحب لا يقبل الا الطیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اللہ پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، اللہ وتر کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے اسماء کے اندر جو صفات ہیں، اللہ صادق ہے، اللہ سچوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت اور پہچان مل جائے، اور اللہ کی معرفت اور پہچان کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے اسماء اور صفات کو جاننا ہے۔ اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید میں فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء دین جو ہے صرف انہی کو اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کی ذات عظیم و علیم ذات ہے، معرفت العظیم العلیم، اللہ جیسی عظیم اور علیم ذات کی جو معرفت اور پہچان ہے، الموصوفی بصفاتہ الحسنی، جس کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، المنعوتی باسمائہ الحسنی، جس کے پیارے پیارے نام ہیں، جس انسان کو یہ معرفت مل جاتی ہے، کانت خشیتہ لہو اعظم و اکثر، تو اس دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ وہی انسان ڈرتا ہے جس انسان کو اللہ کی سب سے زیادہ پہچان ہوتی ہے۔ اور جس انسان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے اس کا دل اللہ کی پہچان سے غافل ہو جاتا ہے، یہ انسان دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نیچے کھڑا ہوں اور ایک پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ ایک پہاڑ ہے جو بھی میرے اوپر گرے گا اور اس پہاڑ کے نیچے دب کے میرا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ فاجر اور فاسق انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اسے اتنا ہی احساس ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور یوں کر کے اڑا دیا، اور جتنا اس کو مکھی بیٹھنے کا احساس ہوتا ہے فاسق اور فاجر کو گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا غافل ہوتا ہے کہ اسے گناہ کر کے بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ذات دیکھنے والی ہے، کوئی ذات سننے والی ہے، کوئی ذات ہے جو دلوں کی دھڑکنوں کو جانتی ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو آنکھوں کی جھپک سے باخبر ہے۔ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے، جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر گناہ نہیں رہتا ہے، پھر انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کو جانتا ہے پھر گناہ جو ہے وہ پہاڑ بن جاتا ہے، انسان اس کے نیچے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتا ہے، تڑپتا ہے، دل بلاتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے غافل ہو کے یہ جرم کر بیٹھا ہوں، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما اکوہ اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت علیم ہے، تھوڑا سا اس پر غور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. کیوں اللہ سے ڈرو؟ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے بھی ہیں. جو ذات جاننے والی ہے اس ذات سے ڈرنا چاہیے. اور فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ ہی علم کے بعد سے کافی ہے. وَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں لے رکھا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. جو ذات دل میں پیدا ہونے والے کھٹکے کو جانتی ہے، پھر اس ذات سے نہیں ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے. اسی لیے یوسف علیہ السلام جب اس عورت نے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، جب دروازے اس نے بند کر دیے اور کہا کہ آؤ برائی کو کر لو، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ کو جانتے تھے تو کہا یہ تم نے دروازے بند ضرور کر دیے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دیکھنے والی ذات ہے، اس کے سامنے ان بند دروازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو دلوں کے کھٹکے کو جانتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جب انسان کو اس بات کا شعور اور احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، مجھے آنکھوں کی خیانت کا علم ہے، وما تخفی الصدور، اور سینے جو دلوں میں راز چھپاتے ہیں مجھے اس کا بھی علم ہے. پھر انسان آنکھ سے خیانت نہیں کرے گا. جب انسان کو پتا ہے کہ دل کے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پھر انسان اپنے دماغ میں پورے خیالات کو نہیں پنپنے دے گا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، ان کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. یعلم ما فی البر والبحر، جو سمندر کی تہوں میں ہے، جو خشکی کی پنہائیوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. اور فرمایا کہ وما تسقط من ورقۃ، کوئی بھی پتا جب درخت سے گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بھی دانہ جب زمین کی تاریکی میں پہنچتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کائنات کی ہر تر اور خشک چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. درخت کتنے ہیں، ان کے پتے کتنے گرتے ہیں، اللہ کو ان سب پتوں کی خبر ہے. یہ کائنات میں کتنے دانے زمین کی تہوں میں جاتے ہیں اللہ ان کو جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر آسمان کی بلندیوں میں چڑھ جاؤ، زمین کی تہوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں کی غاروں اور کوکھوں میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کے تم کوئی عمل کرو، ہم اس کو لے کر آئیں گے، ہم تم کو دکھلائیں گے کہ تم نے پہاڑوں کے اندر چھپ کے، زمین کی تہوں میں اتر کے، آسمان کی پنہائیوں میں چھپ کے، سمندر کی لہروں کے نیچے جا کے تم نے یہ عمل کیا تھا، ہم اس کو لے کے حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں. چونٹی سیاہ جب سیاہ پتھر پہ چلتی ہے اس کی حرکت کو میرا رب جانتا ہے، تو میں اور آپ جب سر بازار گناہ کرتے ہیں تو کیا اللہ اس کو نہیں جانتے ہیں؟ اللہ ضرور جانتے ہیں. اسی لیے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے شرح اخلاص کلمات الاخلاص یہ ان کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا. ایک آدمی کو صحرا میں رات کی تاریکی میں ایک عورت مل جاتی ہے، اس کو کہتا ہے آؤ ہم برائی کر لیں. لا یرانا الا کواکب، ہمیں دیکھنے والے صرف ستارے ہیں اور کوئی دیکھ نہیں رہا. وہ
وہ عورت کہتی ہے این مبکبھا، ان ستاروں کو پیدا کرنے والی ذات کہاں پر ہے؟ پھر جب انسان کو اللہ کی اسماء و صفات کا علم ہوتا ہے، پھر انسان حقیقی معنی میں مومن بنتا ہے، پھر گناہ کرتے ہوئے انسان تڑپ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک عورت ہے، ایک آدمی اس سے برائی کرنا چاہتا ہے، مجبور ہے، اس کو کہتی ہے اتق اللہ، اس اللہ سے ڈر جا جس کے قبضے میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، جو چاہے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے، جو چاہے تو سمندر تھم جائے، جس نے بغیر ستونوں کے اس بلند آسمان کو کھڑا کر دیا ہے، جس کی قدرت اور طاقت یہ ہے کہ پانی پہ اس نے زمین کو بچھا دیا ہے، اس اللہ سے ڈر جا۔ پھر اس آدمی کو اللہ کا ڈر آ گیا۔ بھائیو، یہ انسان کے لیے اس دنیا میں انتہائی ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم حاصل کرے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے، دل کے خیالات ہوں، آنکھوں کے اشارے ہوں، اور زبان کے بول ہوں، پاؤں کی جو چال ہو، ہاتھوں کی پکڑ ہو، ہر چیز جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر حرکت سے میرا رب واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ بھائیو، کیونکہ انسان کتنا اللہ سے غافل ہو گیا کہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کی ذات کی معرفت کو چھوڑ کر انسان گناہوں کی زندگی میں پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی حقیقی معرفت عطا کر دے، اور پھر جب انسان کو یہ معرفت مل جاتی ہے تو پھر انسان اس دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کو چکھتا ہے، پھر جا کے انسان جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، پھر انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل کہتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں، پھر صحیح معنی میں جو دل کو زندگی ملتی ہے، پھر صحیح معنی میں روح زندہ ہوتی ہے، پھر انسان جا کے زندہ ہوتا ہے جب اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس سے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اپنی ذات کی معرفت عطا کر دے اور اپنے سے تعلق کو قائم کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ دو اعلان ہیں۔ آج رات بعد از نماز عشاء جامع مسجد الہدیٰ اہل حدیث مومن آباد، آپ کی اسی پیاری مسجد میں آپ جیسے پیارے بھائیوں کے لیے ایمان کی تازگی کے لیے حضرت مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ ان کا درس رکھا گیا ہے۔ یقین جانیے اس دنیا میں بہت بڑی انسان کے لیے نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دے جس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سنائے جاتے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلس پہ اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کو یہ لوگ بڑے پسند آتے ہیں جو ان درسوں میں بیٹھتے ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین ذکر ہوتے ہیں۔ آدمی کو پوری کوشش کر کے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے مجلسوں میں آنا چاہیے۔ دوسرا، آج بعد از نماز مغرب جامع مسجد محمود اہل حدیث افغان آباد نمبر 2 گلی نمبر 7 میں درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں عظیم عالم دین سید طیب الرحمن ذیلی حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان دینی پروگراموں میں شرکت کرنا یہ انسان کے ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے، کوشش کر کے پہنچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔